السلام علیکم، امید ہے سب خیریت ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور آج کے ناول کے ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ناول ہے دی حائفہ اینڈ زنیشا پارٹ 2 ایپیسوڈ 1۔ ذوحان اسے سر جھکائے اپنے سامنے آن کھڑا ہوتا دیکھ ذرا برہمی سے بولا تھا، سائیں وہ بری خبر ہے۔ حاکم اسی طرح سر جھکائے بولا تھا، کیا ہوا؟ ذوحان کے تاثرات منجمد ہوئے تھے۔ سائیں وہ ازمیر میران نے جمشید کو کل رات مروا دیا ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ جمشید اس کے ساتھ رہ کر ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ حاکم چہرہ جھکائے مجرمانہ انداز میں بولا تھا، جیسے سارا قصور اسی کا ہو، جبکہ اپنے اتنے اہم آدمی کی موت کا سن ذوحان غصے سے بھر گیا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا اسی وقت ازمیر اور اس کے خاندان کے پرخیچے اڑا دے۔ ہر بار ازمیر میران اس کا ایسے ہی نقصان کر جاتا تھا۔ ذوحان نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا مگ پوری قوت سے سامنے پڑے کانچ کے ٹیبل پر دے مارا تھا، جو کافی مضبوط ہونے کے باوجود درمیان سے چکنا چور ہوا تھا۔ حاکم خوف کھاتا چند قدم پیچھے ہٹا تھا۔ ازمیر اب مزید نہیں، اب مزید اپنا نقصان نہیں ہونے دوں گا تمہارے ہاتھوں۔ اب بربادی تمہارے مقدر میں لکھی جائے گی۔ تمہیں ایسا برباد کروں گا کہ دوبارہ میرے سامنے تو کیا کسی کے مقابل آنے کی ہمت نہیں کر پاؤ گے۔ ذوحان غصے سے دہاڑا تھا۔ اس کے اشارے پر حاکم نے اس کے کسی خاص آدمی کو فون ملا کر موبائل اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ میرا کام کہاں تک پہنچا؟ ذوحان کی آواز میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ سائیں کام ہو گیا ہے۔ ملک ازمیر میران کا غرور بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ دوسری جانب بیٹھا شخص اس بات میں جواب دیتا کافی پرامید لگا تھا، اس کام میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا میں، وہ سرد لہجے میں کہتا۔ فون کاٹ گیا تھا۔ وہ جب تک اس پلان میں کامیاب نہ ہو جاتا تب تک خوشیاں نہیں منانا چاہتا تھا۔ حاکم تیاری پوری رکھو، میران پیلس جانا ہے۔ میں نے آخر کو زنیشا میران کی شادی ہے، اسے نیک دینا تو بنتا ہے۔ ذوحان زہر خوند مسکراہٹ سے بولتا اوپر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حاکم اسے وہاں جانے کے لیے روکنا چاہتا مگر اس کی اتنی ہمت تھی ہی نہیں۔ ذوحان کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر اگر اس نے ٹھان لی تھی تو اس کا رکنا تقریباً ناممکن تھا۔ حاکم بے بس سر پکڑے بیٹھا تھا جب اس کے دماغ میں کسی کی شبیہ لہرائی تھی، ایک ہستی تھی جو ملک ذوحان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال سکتی تھی، جس کی بات ٹالنا ذوحان کے لیے کافی مشکل تھا۔ حاکم جلدی سے اٹھ کر نمبر ڈائل کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، ذوحان کو وہاں جانے سے روکنے کی وہ اپنی سر توڑ کوشش کرنا چاہتا تھا۔ زنیشا ٹانگیں فولڈ کر کے سینے سے لگائے ان پر چہرہ ٹکائے نڈھال سی بیڈ پر بیٹھی تھی، جب سمرا اور فریحہ اس کا سرخ کامدار بھاری لہنگا اور باقی سارا سامان اٹھائے اس کے روم میں داخل ہوئی تھیں۔ زینی کیسی طبیعت ہے اب؟ سمرا چیزیں صوفے پر رکھتی اس کے قریب آئی تھی۔ زنیشا نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، اس کا گلابی سوجا چہرہ مسلسل رونے کی گواہی دے رہا تھا۔ بھابھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زنیشا اس کا ہاتھ تھامتی خوف سے لرزتی آواز میں بولی تھی، کس سے؟ ذوحان سے یا ازمیر سے؟ دونوں سے۔ زنیشا کی آواز میں نمی کا تاثر نمایاں تھا، اس کی جان اس وقت سولی پر اٹکی ہوئی تھی، جبکہ سوچنا اس وقت تمہیں ذیشان کے بارے میں چاہیے، جس کے نام کچھ دیر میں تم اپنے تمام جملہ حقوق لکھنے والی ہو۔ فریحہ اس کے قریب آ بیٹھتی شوخی سے بولی تھی۔ وہ سب اس وقت اندر سے خوف زدہ تھے، مگر زنیشا کی حالت زیادہ تشویشناک تھی۔ اس کی بہتی آنکھیں سب کو ہی تکلیف میں مبتلا کر رہی تھیں، مگر ان میں سے کوئی بھی اس سب پر اختیار نہیں رکھتا تھا۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ آج شادی ہے تمہاری، اگر اتنی وافر مقدار میں ٹینشن لیتی رہی تو تم نے تو نکاح سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو جانا ہے۔ فریحہ اس کی پیڑی زدہ ہونٹ، زرد رنگت اور خوف سے کپکپاتے وجود
کی جانب تعصب بھری نظروں سے دیکھتے بولی، مجھے بھی یہی آسان حل لگا تھا اس اذیت اور خوف سے چھٹکارا پانے کا، مگر میرے نصیب میں تو لگتا ہے ابھی یہ نجات بھی نہیں لکھی۔ زنیشا خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا۔ پوری حویلی کے گرد گارڈز کا بہت سخت پہرا ہے۔ ذوحان تو کیا، اس کا کوئی آدمی بھی اندر آنے کا سوچ نہیں سکتا۔ اجمیر لالا ابھی کچھ دیر پہلے کسی کام سے نکلے ہیں، نکاح سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ سمرا نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے اسے کچھ حد تک تسلی دینی چاہی تھی، مگر زنیشا کو کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ اجمیر لالا گھر پر نہیں ہیں، وہ اس وقت باہر کیوں گئے؟ صرف وہی ہیں جو ملک ذوحان کو اندر آنے سے روک سکتے ہیں۔ اجمیر کی غیر موجودگی کا سن کر زنیشا کے خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر تک آ جائیں گے، پریشان مت ہو۔ ذیشان اور باقی لوگ جو یہاں موجود ہیں سب سنبھال لیں گے۔ فریحہ نے اسے تسلی دی تھی، جب کہ وہ لوگ خود بھی جانتی تھیں کہ ذوحان کے سامنے ان سب میں سے کسی نے نہیں ٹک پانا تھا۔ چلو اب اٹھو، جلدی سے تیار کر دیں تمہیں، پہلے ہی اتنا ٹائم ویسٹ ہو گیا ہے۔ سمرا اسے اٹھنے کا کہتی اس کا لہنگا ڈریسنگ روم میں ہینگ کرنے چل دی تھی۔ زنیشا کا اس سب کے لیے 1% بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مرتے کیا نہ کرتے۔ مصداق ایک بوجھل سانس ہوا میں خارج کرتے وہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ آپی، یہ ملازمہ پیکنگ کیوں کر رہی ہیں ہماری؟ ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ ماورا اشاوا لے کر نکلتی صوفے پر بیٹھی حائفہ کے پاس آئی تھی۔ اس کی حیرت بھری نگاہیں دونوں کا سامان پیک کرتی ملازمین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ حائفہ اس کی بات کا جواب دیے بنا نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ کرامت کے سامنے تو بے دھڑک حامی بر آئی تھی، مگر آگے پیش آنے والی صورتحال کا سوچ وہ کافی پریشان تھی۔ پتہ نہیں وہ شخص کون تھا، کیسا تھا، جس کے قریب جا کر اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا تھا۔ آج تک وہ اپنی بھرپور ذہانت اور عقل مندی کی بنا پر اپنی عصمت محفوظ رکھتی آئی تھی، مگر اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اسے ہمیشہ اپنی اور اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، مگر اس بار تو نہ جانے اس سب سے بھی کہیں بڑھ کر ہونے والا تھا۔ اسے ملازمہ نے ہی کرامت اور نگینہ بائی کی باتیں سن کر بتایا تھا کہ وہ لوگ اس کام کے لیے بھاری معاوضہ وصول کر چکے تھے۔ اب چاہ کر بھی حائفہ کے لیے فرار ممکن نہیں تھا۔ آپی، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ ماورا دوزانوں اس کے قریب آ بیٹھی تھی اور اس کے نرم و ملائم ہاتھ تھامتی اس کی پریشانی سے لبریز شہد آگاہیں آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی، تمہاری نادانی کی قیمت چکانی ہے۔ مجھے کہا تھا کسی مرد پر بھروسہ مت کرنا، وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ یہ مرد ہم طوائف زادیوں کے جسم کے طلب میں سب کچھ وار سکتے ہیں، مگر ہم سے محبت کر کے اپنا دل میلا کرنا ان کے لیے گناہ کبیرہ ہے۔ ماضی کے کسی خیال سے حائفہ کی آنکھ سے آنسو نکلتے اس کی نرم گداز گالوں پر بکھر گئے تھے۔ آپی، نہیں، آپ میری سزا اپنے سر لینے کے لیے اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گی۔ ماورا اس کی بات کا مفہوم کسی حد تک سمجھتی تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی بہن صرف اس کی خاطر اس گندگی میں رہ رہی تھی، جہاں سب کی نظروں میں وہ ایک طوائف ہی تھی جس نے اپنا سب کچھ گاہکوں کے آگے ڈال دیا تھا۔ صرف ماورا تھی جو اس کی پاک دامنی کی گواہ تھی، اور اس کی اس پاک دامنی پر داغ لگتا ماورا کو کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ایک ہی شخص کی وجہ سے ہوا تھا جسے ماورا کسی قیمت پر بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ اس شخص نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ذلیل اور رسوا کیا تھا، اس کو واپس اسی ذلت کے زندان میں لا پھینکا تھا۔ ماورا کے دل سے اس کے لیے بددعائیں نکل رہی تھیں، جس کے دھوکے نے اس کی بہن کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو میرے ساتھ ہو کر ہی رہے گا، مگر
تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ حائفہ اس کے گلابی آرزو پر لڑکے آنسو اپنی لانوبی مخروطی انگلیوں سے چنتی نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ ماورا بنا بولے یک تک اسے دیکھے گئی تھی۔ تم آئندہ یہ بات کبھی نہیں بھولو گی کہ تم شہزادی ہو میری۔ یہ دنیا کے مرد تمہارے جیسی صاف دل اور پیاری لڑکی کے قابل بالکل بھی نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو دوبارہ کسی کے آگے بے مول نہیں کرو گی۔ یہاں محبت نہیں، دھوکہ اور فریب ہے صرف۔ حائفہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے محبت سے گویا ہوئی تھی۔ ان دونوں میں بمشکل 4-3 سال کا فرق تھا، مگر حائفہ اسے بالکل چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد حائفہ وقت سے پہلے ہی بڑی ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی ماں اس پر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ڈال کر گئی تھی، جسے حائفہ اب تک بہت اچھے سے نبھاتی آئی تھی۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی نا؟ ماورا نے اس کی باتوں سے سوال اخذ کرتے پوچھا تھا۔ نہیں، تم ہاسٹل واپس جاؤ گی اور اپنی ڈگری کمپلیٹ کرو گی۔ تم جانتی ہو نا، امی جان کا خواب تھا تمہیں ڈاکٹر بنانا، تم کسی قیمت پر وہ ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ حائفہ نے اس کے انکار کا جواز ہی نہیں چھوڑا تھا۔ ماورا حائفہ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر اس کے دو ٹوک انداز پر خاموش ہو گئی تھی۔ ماورا کے دل میں اچانک سے ایک خیال زہر بن کر پھیل گیا تھا۔ وہاں تو وہ شخص بھی تھا جو اس کا گنہگار تھا، جس کی وجہ سے اس کی بہن کا آگے نہ جانے کیا کیا سہنا پڑنا تھا۔ اس کی بہن کو آگے نہ جانے کیا کیا سہنا پڑنا تھا، جس نے اسے اپنی بہن کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا مردوں کے حوالے سے رہا سہا اعتبار بھی چکنا چور کر دیا تھا۔ اس نفرت کے قابل شخص کا سامنا کرنے سے ماورا کو اپنی آنکھیں نوچ لینا زیادہ بہتر لگ رہا تھا۔ سائیں، آپ کا شک ٹھیک نکلا۔ ملک ذوحان کے سمن خان کے ساتھ گہرے مراسم ہیں۔ اکثر ملک ذوحان کے شہر والے گھر اور ہوٹلز میں انہیں کٹھا دیکھا گیا ہے۔ وہ ہمارا پروجیکٹ آگے کبھی نہیں جانے دیں گی۔ سمن خان ملک ذوحان کی ایک کٹ پتلی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انہی کے چکروں میں وہ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر رہی ہے۔ کبیر ازمیر کے قریب آن کھڑا ہوتا اسے اس کی مانگی گئی معلومات مہیا کر گیا تھا، جسے سن کر ازمیر میران کے جبڑے مزید سختی سے بھنچ گئے تھے۔ وہ کرسی کے ہینڈ کو پوری مضبوطی سے جکڑے اپنے اندر اٹھتے ابال پر قابو پانے لگا تھا۔ اس کی کن پٹی کی رگیں باہر کی جانب ابھر آئی تھیں۔ اس کے چہرے پر اتر آئی غضبناکی اور دہشت۔ آس پاس کھڑے اس کے آدمیوں کو بھی سما گئی تھی۔ تو ملک ذوحان کے اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں؟ یہ الفاظ ادا کرتے ازمیر میران کی وجیح چہرے پر نرمی کا کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ اس کے اشارے پر پاس کھڑے کریم نے سگریٹ سلگا کر اسے تھما دیا تھا، جس کا دھواں اپنے اندر اتارتے اس نے اپنے اضطراب پر قابو پانا چاہا تھا۔ سائیں، صرف اس کے ساتھ نہیں بلکہ ملک ذوحان کا مظفر آباد کے خفیہ ٹھکانوں پر بنائے گئے طوائفوں کے کوٹھوں پر بھی جاتے دیکھا گیا ہے۔ فیصل کی اگلی بات ازمیر میران کو جھلسا کر رکھ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس وقت ملک ذوحان اس کے سامنے ہو اور وہ اس شخص کا حشر بگاڑ دے جو اس کے معزز خاندان کا نام بدنام کرنے پر تلا ہوا تھا۔ سائیں، اس کوٹھے پر جا کر ملک ذوحان کے خلاف ثبوت بآسانی اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ فیصل نے اپنی سوچ کے مطابق مشورہ پیش کیا تھا۔ نہیں، ابھی اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے خلاف جانے کے لیے وہ کس حد تک خود کو گراتا ہے۔ ازمیر کے دماغ میں اس وقت کچھ اور چل رہا تھا جسے سمجھنا اس میں سے کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ازمیر اپنے آدمیوں کو کچھ ضروری ہدایت دیتا وہاں سے نکل آیا تھا۔
اس کی لاڈلی بہن کی شادی تھی آج۔ اس وقت اس سے ضروری اضمیر میران کے لیے کوئی نہیں تھا۔ چوڑے مضبوط شانے، روشن پیشانی جو ہمیشہ شکن آلود ہی رہتی تھی، سختی سے ایک دوسرے میں پیوست، عنابی لبوں پر سجی گھنی مونچھیں، کھڑی مغرور ناک، وہ حسن وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسے دیکھ کر ہی کسی فاتح کا گمان ہوتا تھا۔ اسے ہر میدان میں کامیابیاں سمیٹنے کی عادت تھی، ہارنا اور جھکنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے تیکھے سرد نقوش ہر وقت تنے ہی رہتے تھے، غصہ ہر وقت اس کے ناک پر سوار رہتا تھا۔ جہاں وہ اپنے سے منسلک لوگوں پر ذرا سی آنچ آتی برداشت نہیں کر سکتا تھا، ہمیشہ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا، وہیں ان میں سے کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ملک اضمیر میران کے کیے گئے فیصلے سے انکار کرنے یا اسے جھٹلانے کی۔ یہی وجہ تھی کہ زنیشا نے اس کے کیے گئے شادی کے فیصلے سے انکار کرنے کی بجائے موت کو گلے لگانے کو ترجیح دیا تھا۔ ملک اضمیر میران اچھوں کے لیے بہت اچھا اور بروں کے ساتھ بہت برے سے پیش آتا تھا۔ اسے جھوٹ بولنے والے اور دھوکے باز لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ اس کی زندگی میں ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسے دھوکا دینے والوں کا انجام وہ بہت بدتر کرتا تھا۔ لوگ اس کی دوستی اور دشمنی دونوں سے ہی ڈرتے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑی زنیشا پتھرائی آنکھوں سے اپنا پور سجا سراپا دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ سادگی میں رہنے والی آج بلیڈ ریڈ لہنگے میں غضب ڈال رہی تھی۔ اس کا قیامت خیز حسن دیکھنے والوں پر قاتلانہ ثابت ہونا تھا۔ لہنگے میں اس کے متناسب تراشیدہ بدن کی رونائیاں واضح ہوتی مزید دلکشی بکھیر رہی تھیں۔ ہاف سلیوز سے جھانکتی اس کی نازک کلائیوں میں سونے کے کنگن اور سرخ چوڑیاں بے پناہ حسین لگ رہی تھیں۔ نازک سراہی دار گردن میں بھاری بھرکم اور بھاری بار اور کانوں میں لٹکتے بھاری جھمکے اس کے روپ کو مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ چھوٹی سی ناک میں پہنائی نتھ اس کے نازک ہونٹوں سے مس ہو رہی تھی۔ اس کے لال لپسٹک سے سجے ہونٹ اس کے ہوش ربا حسن کو مزید دو آتشا بنا گئے تھے۔ وہ لوگ زنیشا کو تیار کر کے جا چکے تھے، ابھی کچھ دیر میں اسے نکاح کے لیے نیچے لے جایا جانا تھا۔ اس کی بھیگی اداس آنکھیں خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ میک اپ واٹر پروف ہونے کی وجہ سے کافی بچت ہو گئی۔ زنیشا نہ جانے کتنے ہی لمحے بہت بت بنی وہاں کھڑی رہتی۔ جب کھڑکی پر ہوتی آہٹ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آن گرا تھا۔ وہ خوف زدہ ہوئی پلٹی تھی۔ کھڑکی سے روم کے اندر پڑتا سایہ دیکھ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے اس سائے کا مالک کھڑکی سے اندر اس کے روم میں کود گیا تھا۔ جس کسی مرد کو اپنے روم میں دیکھ زنیشا کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹنے کو تیار ہوئی تھیں۔ اس کے بے جان قدموں میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ بھاگ کر روم سے نکل جائے۔ کسی کے آ کر ڈسٹرب کرنے کے خیال سے اس نے دروازے کو اندر سے لاک لگا رکھا تھا، کیونکہ اسے کم از کم اس آفت کا اندازہ تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، چہرے کو سیاہ مفلر سے پوری طرح لپیٹے، لمبا چوڑا دراز قد شخص اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے کثرتی مضبوط وجود کے آگے زنیشا کا دہان پان سا وجود کسی چونٹی کی مانند لگ رہا تھا۔ اوپر سے اس کا ہوش ربا سجا سنورا روپ۔ زنیشا کا پورا وجود خوف کے مارے لرز اٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو یہاں تم؟ اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے چلانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اس کے لرزتی کانپتی آواز پر مقابل کی گہری سیاہ آنکھیں مسکرائی تھیں۔ حیرت کی بات ہے میری پرنسس اپنے پرنس کو نہیں پہچان پائی۔ تمہیں اس روپ میں میرے علاوہ اور کون دیکھنے کی گستاخی کر سکتا ہے؟ کون چاہے گا بھلا اس کی آنکھیں نوچ کر ہتھیلی پر سجا دی جائیں؟ یہ سرد ٹھہرا دینے والا
وحشت ناک گمبھیر لب و لہجہ۔ زنیشا خوف کے مارے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی اپنی جگہ سے لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ بھلا کیسے نہ پہچان پاتی اس شفافیت سے بھرے لب و لہجے کو۔ ملک ذوحان نے پورا مفلر سے ڈھانپ رکھا تھا چہرہ، اس کی آنکھوں سے بس ایک باریک لائن کا فاصلہ تھا، اس وجہ سے زنیشا اسے پہچان نہیں پائی تھی، مگر جیسے جیسے وہ قریب آ رہا تھا اس کی مسحور کن دل فریب خوشبو زنیشا کے نتنوں سے ٹکراتی اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ چلے جائیں یہاں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ زنیشا کے منہ سے ہکلاتے بمشکل یہ جملے ادا ہوئے تھے۔ اتنے سخت پہرے کے باوجود بھی یہ جنونی شخص یہاں آن پہنچا تھا۔ اکثر سب زنیشا کے ملک ذوحان سے اتنے خوف زدہ ہونے پر حیران بھی ہوتے تھے، مگر ہر بار اس کے ڈر کی وجہ سچ ہو کر ہی رہتی تھی۔ ہر بار یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ اس سے بہتر ملک ذوحان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مجھے یہاں آنے کا کچھ خاص شوق بھی نہیں تھا، چلا تو جاؤں گا ہی سہی، مگر جو کام کرنے آیا ہوں وہ کرنے کے بعد۔ ذوحان اس کے مقابل پہنچتا، چہرے سے مفلر ہٹاتا بیڈ پر اچھال گیا تھا۔ زنیشا بالکل دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، جیسے دیوار میں گھس کر اس منظر سے غائب ہونے کی خواہش ہو۔ اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اپنے قریب آ کر کھڑے ہوتے اس حسن و وجاہت کے دیوتا کو دیکھا تھا، جس کے تنے خوبرو نقوش سے سجا مغرور چہرہ اور شکنوں سے سجی روشن پہچانی زنیشا کا دل بری طرح دھڑکا گئی تھی، جبکہ مقابل کے بے تاثر منجمد کرتی نگاہیں زنیشا کے قیامت خیز حسین روپ پر جم چکی تھیں، جس کا پورا وجود ہولے ہولے کپکپاتا ملک ذوحان کو پوری طرح اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ ذوحان درمیان میں بھی بچا 2 قدموں کا فاصلہ عبور کرتا اس کے بے انتہا قریب آن کھڑے ہوا، بازو اس کے دائیں جانب دیوار پر لگاتے تقریباً اس پر جھک آیا تھا۔ زنیشا کی درزیدہ نگاہیں اس کے مغرور چہرے پر تھیں۔ میری منگ ہوتے تم کسی اور کی دلہن کیسے بن سکتی ہو؟ میرے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی سے نکالنے کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری؟ ذوحان شعلے برساتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے دھیمی آواز میں گررایا تھا، چہرے پر پڑتی اس کی گرم سانسوں کی تپش اور لہجے کی شفافیت اسے جی جان سے لرزا گئی تھی۔ زنیشا سے خوف کے مارے بولنا محال ہوا تھا، ملک ذوحان کا نارمل مزاج بھی برداشت کرنا اس کے لیے مشکل تھا، اور اس وقت تو وہ شدید غصے میں تھا۔ زنیشا کو اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ ملک ذوحان کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو زنیشا کے حواس جکڑ رہی تھی۔ وہ اس شخص کی نگاہوں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ملک ذوحان کے سامنے اس کے علاوہ کسی اور کی خواہش پوری یہ ناممکنات میں سے ہی تھا۔ مگر ذوحان کا اب بھی اسے منگ کہنا اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گیا تھا۔ آپ نے خود ٹھکرایا تھا مجھے، وہ بھی پورے خاندان کے سامنے۔ زنیشا کے سرخ شیریں لبوں سے شکوہ ٹوٹ کر ذوحان کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ ہاں تھا، میں تمہیں تمہارے خاندان والوں کے سامنے ٹھکراؤں یا پوری دنیا کے، مگر میری ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو، تم پر پہلا اور آخری حق میرا ہے، صرف میرا، ملک ذوحان کا۔ اگر خود کو کسی اور کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش بھی کی تو اس کا وہی حشر ہوگا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ذیشان کا کر چکا ہوں۔ ملک ذوحان کے ذہن میں ڈوبے الفاظ پر زنیشا کی آنکھوں کی پتلیاں خوف اور بے یقینی کے عالم میں پھیل کر مزید دلکش لگی تھیں۔ اس کی خوشبو میں مہکتے وجود کی دل فریبی کسی کو بھی اپنے سامنے چاروں شانے چت کر سکتی تھی، لیکن اس وقت اس کے سامنے ملک ذوحان
کھڑا تھا، جو دوسروں کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ لوگوں کو اپنے آگے جھکانے پر ایمان رکھتا تھا۔ زنیشا کے مطابق اس شخص کو نہ اس کی ظاہری دل فریبی میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اس کی ذات میں تھی۔ عین ضد اور انا عزیز کی ان فرض صرف اور صرف اپنی تھی، چاہے اس کا رستہ کسی کا دل چیر کر نکلتا ہو۔ لیکن کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ زنیشا اس شفاف شخص کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے بولی۔ وہ اس کے بے انتہا قریب کھڑا تھا۔ اس کی گہری سانسوں سے زنیشا کو اپنا چہرہ بالکل آگ کی مانند جلتا محسوس ہوا تھا، مگر وہ اسے دور ہٹانے یا یہاں سے جانے کا کہنے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس شخص سے کوئی بید نہیں تھا۔ یہاں سے جانے سے ہی انکار کر دیتا۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا تمہیں، مگر ابھی فوراً سے پہلے اپنا حلیہ درست کرو۔ ملک ذوحان نے اپنی پاکٹ سے سفید کلر کا رومال نکال کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، انکار کرتے زنیشا کا دل خوف سے پھڑپھڑایا تھا۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ زنیشا میران، تم جانتی ہو مجھے اپنا کہا دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ صاف کرو اس سب کو اپنے چہرے سے، سب سے پہلے اپنے ہونٹ صاف کرو۔ ملک ذوحان کی گہری نگاہیں اپنے چہرے کے نقوش پر پڑتی اس کی جان نکال رہی تھیں۔ آخری بات کہتے اس نے جس طرح زنیشا کے ہونٹوں کی جانب دیکھا تھا، زنیشا اندر تک کانپ کر رہ گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ بنا کوئی حرکت کیے ایسے ہی بت بنی کھڑی رہی تھی۔ لیکن اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے اس وقت پھٹی تھیں جب ذوحان نے گن نکالتے اس کی کنپٹی پر رکھی تھی۔ یہ نیک کام میں اپنے ہاتھوں سے بھی کر سکتا ہوں، مجھے میری بنائی گئی حدود سے تجاوز کرنے پر مجبور مت کرو۔ ذوحان نے اپنی شعلہ برساتی نگاہیں اس کے سامنے اس کی نگاہوں میں گاڑتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ زنیشا میران اس کی حکم عدولی کر رہی تھی، یہ بات وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ زنیشا نے بے یقینی سے اپنے سر پر رکھی اس کی گن کو دیکھا تھا، اور رہی سہی کسر اس کے الفاظ نے پوری کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت اس کے گالوں پر لڑھک آئے تھے۔ اس نے ذوحان کے ہاتھ سے رومال تھامتے اپنے ہونٹوں پر رکھتے لپسٹک کو بے دردی سے رگڑ دیا تھا۔ ذوحان ابھی بھی اس پر کنپٹی پر پسٹل رکھے ہوئے اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ زنیشا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا سارا میک اپ صاف کر دیا تھا۔ اس نے رومال ہاتھ میں ہی دبوچ رکھا تھا جب ذوحان نے ہاتھ بڑھاتے بنا اسے چھوئے اس کی مٹھی سے اپنا رومال نکال کر واپس پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ زنیشا نے عجیب نظروں سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ اسے بھلا ان عام سے رومالوں کی کیا کمی تھی جو وہ اس کا میک اپ سے بھرا رومال اپنی پاکٹ میں اتنا سنبھال کر رکھ رہا تھا؟ یہ جویلری بھی اتارو جلدی۔ ذوحان نے نیا حکم صادر کرتے زنیشا کو جلا کر راکھ کیا تھا۔ زنیشا کے ملک ذوحان کے حوالے سے تھوڑی بہت خوش فہمی غلط فہمی میں تبدیل ہو کر ختم ہو چکی تھی۔ یہ شخص اس کے سر پر اگر بندوق تان سکتا تھا تو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ زنیشا کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی جویلری اتارنے لگی تھی، جبکہ جھمکے اتارتے اس کے بال جھمکے میں الجھ گئے تھے۔ کھینچنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ہلکی سی کرہ برآمد ہوئی تھی۔ اس کی جانب ساکت نظروں سے دیکھتا ملک ذوحان کچھ لمحے اسے ایسے ہی زور آزمائی کرتے دیکھے گیا تھا۔ زنیشا کی نازک جان پر یہ تکلیف بھی شاید کافی زیادہ تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ پڑ چکا تھا۔ ذوحان نے اس کی حالت دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔